سیاسی باتیں، سماجی باتیں اور تعلیم کا موضوع، اسی طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کا موضوع، آج جو ہمارے نوجوانوں میں طرح طرح کا بگاڑ ہے اس کے سدھار کا موضوع، یہ ساری باتیں ہیں جو موقع موقع سے سوشل میڈیا کے ذریعے اور ہمارے دوست جناب ارشد جمال صاحب سابق چیئرمین کے ذریعے سے ہم اس طرح کی باتیں لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں۔ مولانا مظہر صاحب سے گزارش کریں گے کہ مولانا مظہر صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مولانا مظہر صاحب کے بارے میں آپ جان لیں کہ آپ مدرسہ عالیہ میں پرنسپل کی حیثیت سے کام کرتے ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور بہت ساری خدمات ہیں۔ مولانا مظہر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رسماً نہیں بلکہ حقیقتاً سب سے پہلے چیئرمین صاحب کا شکریہ ادا کروں کہ ایک وقت کی بہت اہم ضرورت کو انہوں نے محسوس کیا اور ایک میڈیا کے لیے پلیٹ فارم قائم کیا جس کا آج افتتاح ہو رہا ہے۔ صحافت اور میڈیا یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر جمہوریت کی پوری عمارت قائم ہے، بلکہ جمہوریت جن ستونوں پر قائم ہے ان میں ایک بنیادی ستون میڈیا اور صحافت بھی ہے، کیونکہ جو جمہوری حکومت ہوتی ہے، جمہوریت کی جو تعریف کی جاتی ہے یہ ہے کہ گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دی پیپل اینڈ بائی دی پیپل، کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے۔ اس لیے میڈیا کا جو معاملہ ہے اس کا براہ راست تعلق عوام سے ہوتا ہے۔ عوام کی ذہن سازی، اس کی فکر کی تبدیلی اور عوام کی رہنمائی اور اس کو اچھے اور برے سمجھانے کا پورا دار و مدار میڈیا کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ میڈیا جیسے چاہے حالات کا رخ بدل سکتی ہے، صحافت کے ذریعے جیسے چاہے اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، اور میڈیا جو عوام کو مجبور کرے سننے پر وہ عوام سنے گی اور جو دکھلائے گی وہ دیکھے گی۔ امریکہ کے سابق صدر نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ وہ دن دور نہیں جب دنیا وہی دیکھے گی جو ہم دکھلائیں گے اور دنیا وہی سنے گی جو ہم سنائیں گے۔ آج پوری دنیا کی صورتحال یہی ہے کہ ہم لوگ وہی دیکھ رہے ہیں، وہی سن رہے ہیں اور غیر شعوری طور پر اسی دھارے میں بہہ رہے ہیں۔ اس میڈیا کی کتنی طاقت ہے، اس طاقت کا اندازہ آپ نیپولین بوناپارٹ کے اس قول سے لگا سکتے ہیں۔ اس نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ مجھے توپ کی گھن گرج سے اتنی ڈر نہیں لگتی جتنی کہ قلم کے چرچراہٹ سے۔ وہ اس بات کو محسوس کر رہا تھا کہ اگر صحافی کا قلم میرے خلاف چرچرا جائے گا تو پوری فوج دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اس لیے اس بات کو کہا کرتا تھا کہ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ایک شاعر نے بھی اس بات کو بہت ہی عمدہ انداز میں کہا ہے کہ ایک اخبار ہوں اوقاتی کیا ہے میری، ایک اخبار ہوں اوقاتی کیا ہے میری، شہر میں آگ لگانے کے لیے کافی ہوں۔ واہ! تو یہ صورتحال ہے میڈیا کی۔ تو میڈیا کی اہمیت ہمیشہ مسلم رہی ہے اور آج بھی ہے، اور ضرورت کے لحاظ سے اس میڈیا کا استعمال ضروری ہمیشہ رہا ہے۔ میں یہ بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اسلام ہمیشہ زمانے کے ساتھ چلنے کی دعوت دیتا ہے، اور جتنی بھی اس کی تعلیمات ہیں وہ تمام تعلیمات ایسی ہیں جو زمانے سے آنکھ ملا کر اور زمانے کے ساتھ چلنے پر آمادہ کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان جب تک اس نزاکت کو، اس حقیقت کو سمجھتے رہے تب تک بڑی تیزی سے وہ آگے بڑھتے رہے۔ اور مسلمانوں کا ایک وہ دور تھا کہ جب مسلمان منجنیق کے ذریعے صلیبی جنگوں کے دوران حملہ کرتے تھے تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، مگر ہم نے زمانے سے آنکھ ملانا چھوڑ دیا، زمانے کی رفتار کے ساتھ چلنا چھوڑ دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اب جب ان کی طرف سے میزائل سے حملہ ہوتا تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بات میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح حملہ ہو
اس کا کاٹ اسی اعتبار سے ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں پوری دنیا میں مسلمان جس طرح سے ایک مظلوم ہے، مقہور ہے اور اس انداز سے زندگی گزار رہا ہے جیسے کہ اس کے لیے دنیا میں کوئی پناہ نہیں ہے، اور یہ سب کچھ میڈیا کا کرشمہ ہے، میڈیا کا فن ہے، اور میڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کے ذہن و دماغ میں ہمارے خلاف غلط فہمی بھر دی گئی ہے۔ اس غلط فہمی کو نکالنے کے لیے جس میڈیا کا استعمال وہ کر رہے ہیں اسی میڈیا کے ذریعے ہم نکال سکتے ہیں، دوسرا اس کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے بھی جو بات یہ آئی کہ وقت کی ایک بہت بڑا جہاد ہے کہ ہم میڈیا کا صحیح استعمال کریں، اور خصوصی طور پر جو برادران وطن یا پوری دنیا کے لوگوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف غلط فہمی پیدا ہوئی ہے اس غلط فہمی کو اس میڈیا کے ذریعے دور کیا جائے، اس لیے کہ غلط فہمیوں ہی سے بہت ساری خرابیاں، بہت ساری برائیاں اور بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں، اور اس کا حل یہی ہے کہ ہم اس کا مقابلہ اس کے ذریعے کریں۔ ہندوستان کے اندر جو آج صورتحال ہے اور یہ کہ ایک طبقہ ہمارے خلاف ہے، اگر آپ محسوس کریں تو اس بات کو کہنے پر مجبور ہوں گے کہ اس میں میڈیا ہی کا دخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ رویش کمار کے پروگرام کو سنتے ہوں گے وہ یہ بات زور دے کر کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ٹی وی دیکھنا بند کر دیجئے کہ وہ ٹی وی نہ دیکھیں، کیونکہ میڈیا آپ کے بچوں کو ہتھیارہ بنا رہا ہے، قاتل بنا رہا ہے، کیونکہ جیسا وہ دیکھیں گے ویسا ہی سوچیں گے اور ویسا ہی کریں گے۔ اگر میڈیا کے ذریعے یہ بات بتلائی جائے آپ کو کہ آپ پر مظلوم ہو رہا ہے، آپ کھڑے ہو جائیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نونہال بچے جن کا ذہن و دماغ بالکل عاری و خالی ہے وہ ٹی وی دیکھ کے کسی بھی حملہ کر سکتے ہیں، اور آپ غیر شعوری طور پر اپنے بچے کو ایک قاتل اور ایک ہتھیارہ بنا دیں گے۔ اس لیے آج کی بہت بڑی ضرورت یہ میڈیا ہے، اور میڈیا کہ اس طاقت کو ہم کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے میں چیئرمین صاحب سے خصوصی طور پر یہ گزارش کروں گا کہ آپ جتنے بھی پروگرام دکھلائیں اس پروگرام میں خاص طور پر یہ ہائی لائٹ ہونا چاہیے کہ جو انتشار، افتراق یا دوریاں پیدا کی جا رہی ہیں اس کے پیچھے مذہب کوئی کام نہیں کرتا، بلکہ اس کے پیچھے وہ لوگ کارگر ہیں یا کر رہے ہیں کام جو لوگ کی صرف ایک اپنی سیاسی روٹی سیکنا چاہتے ہیں۔ اس لیے عوام اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اگر ہم نے ان کے اس چال کو اور ان کے اس مشن کو نہ سمجھا تو ہم اور ہمارا پورا ملک یہ برباد ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس میڈیا کا استعمال ذہن سازی کے لیے، لوگوں کے ذہن کو پھیرنے کے لیے، اور جو غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ وقت کی ضرورت ہے، حالات کی ضرورت ہے، مذہب کی ضرورت ہے، اور ہم سب کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں ان چند باتوں کے ساتھ مبارکباد دیتے ہوئے پھر یہ بات کہوں گا کہ اس ضرورت کو محسوس آپ نے کیا، اور ضرورت محسوس کرنے کے بعد آپ نے یہ چینل قائم کیا، یہ آپ کی دوراندیشی تھی اور یہ آپ کا ایک بہت بڑا اقدام تھا، جس اقدام میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مہم میں کامیاب بنائے۔ آمین والسلام علیکم۔ اب میں آخری مقرر کی حیثیت سے دعوت دوں گا مفتی انور علی صاحب کو۔ مفتی انور علی صاحب مدرسہ دارالعلوم میں شیخ الحدیث بھی رہے ہیں، پرنسپل بھی رہے ہیں، اور اور بڑی خدمات ہیں مفتی صاحب کی۔ مفتی صاحب نے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم حضرات، ابھی آپ نے مجھ سے پہلے 4 حضرات کی باتیں سنی
جناب عزیر گرہست صاحب، جناب ویس طرفدار صاحب، مولانا افتخار صاحب، مولانا مظہر اعظمی صاحب، اور چاروں ہی لوگوں نے انتہائی مفید اور پرمغز باتیں کہیں۔ ماشاء اللہ سب کی باتیں بہت اچھی لگیں، اور میں بھی اس موضوع پر چند جملے یا چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مفید بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس سلسلے کی سب سے پہلی بات یہ ہے، جیسا کہ مولانا مظہر صاحب نے کہا کہ میڈیا جمہوریت کے 4 ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ اس لیے صحیح جمہوریت کے لیے صحیح میڈیا کا وجود میں آنا انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے پیشرو جناب ویس طرفدار صاحب نے انتہائی اچھی بات کہا کہ اس وقت میڈیا کا استعمال جس انداز پر کیا جا رہا ہے اس کا نفع کم ہے اور نقصان زیادہ ہے۔ مسلمان جو اس ملک کی دوسری بڑی اقلیت ہیں، اس ملک میں ان کے خلاف ذہن بنایا گیا۔ ابھی لاک ڈاؤن میں تبلیغی جماعت کے خلاف جس طرح پروپیگنڈے کیے گئے، جتنا ان کو بدنام کیا گیا، جتنا ان کے اوپر الزامات لگائے گئے، وہ زیادہ تر باتیں 99% اس میں بے بنیاد تھیں۔ اور بعد میں جب یہ معاملات عدالتوں میں گئے ہیں تو بمبئی ہائی کورٹ نے، اورنگ آباد ہائی کورٹ نے، اور الہ آباد ہائی کورٹ نے، اور دلی کی سپریم کورٹ نے، سب نے ہمارے ان سیدھے سادے لوگوں کو بے گناہ تسلیم کیا۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کے خلاف ذہن سازی کے لیے میڈیا کا بیجا استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے تمام مسلمانوں کے دل کو دکھ پہنچتا ہے۔ ہم اپنا میڈیا نہ ہونے کی بنا پر یا مؤثر نہ ہونے کی بنا پر اپنی باتیں ہندوستان کی بڑی آبادی کو نہیں پہنچا سکتے، اور اپنے اوپر لگائے جانے والے الزامات کو جس طرح سے دور کرنا چاہیے اسے دور نہیں کر سکتے۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے تقریباً 25 سال پہلے حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب اور جمعیت علماء کے اس وقت کے صدر مولانا اسد مدنی صاحب، ان دونوں حضرات نے اس ضرورت کا اعتراف کیا تھا کہ مسلمانوں کا اپنا چینل ہونا چاہیے، اور دونوں حضرات نے باقاعدہ سیمینار میں اس کو موضوع بحث بنایا، اور اکثریت کی رائے تھی کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، مگر کچھ حالات اور کچھ مسائل کی وجہ سے یہ حضرات اپنے اس مقصد کو پورا نہیں کر سکے۔ لیکن ضرورت کا احساس تو آج کے بہت پہلے ہمارے ان سرپرستوں کو اور سربراہوں کو اور ہمارے گویا مسلم برادری کے ذمہ داروں کو ہو چکا تھا۔ آج مسلمانوں کے چینل چل رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اس پر باتیں جو آ رہی ہیں وہ بہت اچھی باتیں آ رہی ہیں۔ ہمارے دوست مولانا ارشد جمال صاحب، سابق چیئرمین صاحب کی باتیں بھی ہمیں سننے کو ملتی ہیں، جو انتہائی ایمانداری کے ساتھ خبریں سناتے ہیں، حالات پر تبصرہ کرتے ہیں، ملک میں ہونے والی جو بے اصولیاں ہیں ان بے اصولیوں پر تبصرے کرتے ہیں۔ ہمیں ان کی باتیں سن کے انتہائی خوشی ہوتی ہے، میں ان کی باتیں برابر سنتا رہتا ہوں۔ اس سلسلے میں ہمیں ایک آدھ باتیں اور بھی اپنے ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا اس وقت بہت مفید ہے، اور اس پر بڑی کام کی باتیں آ رہی ہیں، علماء کرام کی باتیں، دانشوروں کی باتیں، سیاسی ماہرین کی باتیں، کافی باتیں آ رہی ہیں جس سے ہمیں نفع ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات انتہائی ضروری ہے کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات کہیں تو اس سلسلے میں تحقیق ضرور ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بغیر تحقیق کے آپ کی طرف منسوب کرنا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جان بوجھ کر کے میرے اوپر کوئی جھوٹی بات کہے تو اس کو اپنا ٹھکانہ وہ جہنم میں بنا لے۔ اور حدیث کا موضوع اتنا وسیع ہے کہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے کسی حدیث کی تحقیق کرنا یا اس کی تصحیح کرنا۔ اس سلسلے میں جو ماہر لوگ ہیں انہی سے مدد لی جا سکتی ہے۔ ابھی سوشل میڈیا پر ایک حدیث بہت چرچے میں رہتی ہے، بلا شبہ ہماری قوم کو علم کے میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو حصول علم کی طرف جگہ جگہ متوجہ کیا جاتا ہے۔ یہ اس وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے۔ اس موضوع پر جب تقریریں کی جاتی ہیں تو بہت سارے مقررین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلبوا العلم ولو کان بالصین، علم طلب کرو اگرچہ چین میں ہو۔ تقریباً میں
35 سال سے حدیث کی کتابیں پڑھا رہا ہوں، اور میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ کہیں کسی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے اس جملے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بیان کرنے سے پرہیز کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جہاں تک مسئلہ ہے اپنی باتوں کو پہنچانے کا، تو یہ ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پیغام ہے قرآن پاک کی شکل میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی شکل میں، وہ ایسا اہم پیغام ہے کہ دنیا میں کسی قوم کے پاس اس کی نظیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب مسلمانوں کے پاس ہے، اور آخری نبی کا اسوہ اور طریقہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ میڈیا، جس کو عربی زبان میں تبلیغ کہا جا سکتا ہے، اپنی بات پہنچانا، اس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا۔ قرآن پاک میں ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے رسول، اللہ کی طرف سے جو کچھ آپ کے اوپر اتارا گیا اسے لوگوں کو پہنچائیے، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے اپنی پیغامبری کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو واضح الفاظ میں باتیں پہنچانے کا، اللہ کی باتیں اور قرآن کی باتیں پہنچانے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج کیا ہے، تو آخری حج میں ابھی مولانا افتخار صاحب نے اس کا حوالہ دیا، آپ نے 23 سالہ اپنی محنت کا خلاصہ بیان کیا خطبات کی شکل میں، اور ان خطبات کے بعد آپ نے ایک جملہ کہا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو حاضر لوگ ہیں وہ غائب لوگوں تک میری باتیں پہنچائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ایک جملہ یہ بھی فرمایا کہ رب مبلغ اوعى له من سامعين، کہ میری باتیں جن لوگوں کو پہنچائی جائیں گی اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو براہ راست سننے والوں سے زیادہ ان باتوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب و غریب جملہ تھا، ایک طرح کی پیشن گوئی تھی، جس کا ہمیں نتیجہ دیکھنے میں آیا کہ 100 سال کے بعد اور 200 سال کے بعد جو محدثین پیدا ہوئے، ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ ذخیرہ تھا۔ صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست حدیثیں سنی ہیں، تو سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ابو ہریرہ ہیں، جنہوں نے 5374 حدیثیں روایت کیں، اور ان محدثین کے پاس حدیثوں کا بڑا بڑا ذخیرہ تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو لوگوں نے لیا، اس لیے پہنچانے کا جو کام ہے، جو میڈیا کا مقصد ہے، وہ انتہائی اہم کام ہے، اور ہمیں اچھی باتیں لوگوں تک پہنچانا انتہائی ضروری ہے۔ اور ہمارے پاس پہنچانے کے لیے بہت ساری مفید باتیں ہیں، سیاسی باتیں، سماجی باتیں، اور تعلیم کا موضوع، اسی طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کا موضوع، آج جو ہمارے نوجوانوں میں طرح طرح کا بگاڑ ہے اس کے سدھار کا موضوع، یہ ساری باتیں ہیں جو موقع سے سوشل میڈیا کے ذریعے اور ہمارے دوست جناب ارشد جمال صاحب سابق چیئرمین کے ذریعے سے ہم اس طرح کی باتیں لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں، اور آپ کے پروگرام میں شامل ہے کہ لوگوں کو صحیح باتیں پہنچائی جائیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اچھی نیت سے یہ کام ہوگا تو اس کا پورا نفع ملے گا، اور ہم سب لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی کوشش رہے گی، آپ کے دوستوں کی اور آپ کے ساتھ تعاون کرنے والوں کا تعاون رہے گا، اور آپ کے اس چینل سے لوگوں کو صحیح باتیں پہنچیں گی اور مفید باتیں پہنچیں گی، معاشرے کی اصلاح بھی ہوگی، اور ملک کے مفاد کا بھی کام ہوگا۔ اس لیے کہ ملک کا مفاد اسی میں ہے کہ آپس کی جو دوریاں ہیں مذہب کی بنیاد پر، پارٹیوں کی بنیاد پر، ان دوریوں کو اور بدگمانیوں کو دور کیا جائے، تاکہ ملک آگے ترقی کرے، اور ملک کی جو ترقی کی رفتار رکی ہوئی ہے اس ترقی کی رفتار کو باقاعدہ اس کو رفتار دیا جائے، اور ہر میدان میں ملک کو آگے بڑھایا جائے۔ ہم سب مسلمان اور سارے لوگ ملک کے مفاد میں کام کرنا چاہتے ہیں اور ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے، مسلمانوں نے اس ملک کو جو کچھ دیا ہے، آج اس موضوع پر اگر بات کی جائے تو گھنٹوں بات کرنی پڑے گی۔ مسلمانوں نے اس ملک کو بہت کچھ دیا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی دیں گے۔ ہم سب مل کر اس ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی قوم کی بھی تک صحیح باتیں پہنچانے کی توفیق دیں، اور اپنے ملک اور ملت کو نفع پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ابھی آپ تمام مہمانوں کی گفتگو کو سن رہے تھے، اور آج کی گفتگو کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے سوالات سامنے نکل کر آئے ہیں، لیکن چونکہ اب اس کاریکرم میں لمبا سمے ہو گیا ہے، تو اس لیے آج کے اس کاریکرم کو یہیں پر بند کیا جائے گا، لیکن آج کے اس پروگرام میں نکلے ہوئے سوالوں کے جواب کے لیے
پھر ہم کسی دن بیٹھیں گے اور آپس میں گفتگو کریں گے. تو آپ کی بات کے لیے میں ارشد جمال، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل آپ کی بات کو آپ سبسکرائب کریے گا، اور اگر آپ فیس بک یا پیج پہ دیکھ رہے ہوں تو شیئر کرنا مت بھولیے گا. بہت بہت دھنیہ واد.